نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، آج کی ویڈیو میں آپ لوگ ساتھ ذکر کے حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث پاک شیئر کرنے والا ہوں۔ تمام اہل مسلمہ سے یہ درخواست ہے کہ اس حدیث پاک کو توجہ کے ساتھ سنیے اور اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر ایک شخص کے پاس بہت سے روپے ہوں اور وہ ان کو تقسیم کر رہا ہو اور دوسرا شخص اللہ کے ذکر میں مشغول ہو تو ذکر کرنے والا افضل ہے۔ معزز سامعین کرام، شیخ صاحب فائدے میں لکھتا ہے یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا کتنی ہی بڑی چیز کیوں نہ ہو، لیکن اللہ کی یاد اس کے مقابلے میں افضل ہے۔ پھر کس قدر خوش نصیب ہے وہ مالدار، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے جن کو اللہ کے ذکر کی بھی توفیق نصیب ہو جائے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ کی طرف سے بھی روزانہ بندوں پر صدقہ ہوتا رہتا ہے اور ہر شخص کو اس کی حیثیت کے موافق کچھ نہ کچھ عطا ہوتا رہتا ہے، لیکن کوئی عطا اس سے بڑھ کر نہیں کہ اس کو اللہ کے ذکر کی توفیق نصیب ہو جائے۔ جو لوگ کاروبار میں مشغول رہتے ہیں، تجارت، زراعت، ملازمت میں گرے رہتے ہیں، اگر تھوڑا بہت وقت اللہ کی یاد کے لیے اپنے اوقات میں سے نکال لیں تو کیسی مفت کی کمائی ہے۔ دن رات کی 24 گھنٹوں میں سے 2-4 گھنٹے اس کام کے لیے نکال لینا کون سی مشکل بات ہے۔ آخر فضولیات لغویات میں بہت سا وقت خرچ ہوتا ہے، اسی کارآمد چیز کے واسطے وقت نکالنا کیا دشوار ہے۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ کے بہترین بندے وہ ہیں جو اللہ کے ذکر کے واسطے چاند، سورج، ستارے اور سائے کی تحقیق رکھتے ہیں، یعنی اوقات کی تحقیق کا اہتمام کرتے ہیں۔ اگرچہ زمانہ میں گھڑی گھنٹوں کی کثرت نے اس سے بے نیاز کر دیا، پھر بھی فی الجملہ واقفیت ان چیزوں کے مناسب ہے کہ گھڑی کے خراب ہو اور غلط ہو جانے کی صورت میں اوقات ضائع نہ ہو جائیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ زمین کے جس حصے پر اللہ کا ذکر کیا جائے وہ حصہ نیچے 7 زمین تک دوسرے حصوں پر فخر کرتا ہے۔ معزز سامعین کرام، ذکر نہایت افضل چیز ہے۔ ہم تو یہی سوچتے ہیں کہ بس لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ پڑھنے سے کیا ہوگا، لیکن وہ تو تب پتہ چلے گا جب بندے کی یہ عرضی آنکھیں بند ہو جائیں اور اصلی حقیقی آنکھیں کھل جائے، یعنی آخرت میں اس چیز کی منافع، اس کی اصلیت ہمیں پتہ چلے گی کہ ایک بار الحمدللہ، ایک بار، صرف ایک بار سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ کہ پڑھنے کی کتنے زیادہ فائدے ہیں، اور وہاں پر ہم کیا کریں گے؟ خلق و افسوس کریں گے جو کہ ہم نے ذکر نہیں کی ہو، اس وقت کی افسوس کریں گے۔ یہ بھی حدیث پاک ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جنت میں جانے کے بعد اہل جنت کو دنیا کی کسی چیز کا بھی خلق و افسوس نہیں ہوگا بجز اس گھڑی کو جو دنیا میں اللہ کے ذکر کے بغیر گزر گئی ہو، کیونکہ ذکر کے بغیر جو گھڑی گزر چکی ہے وہ ہمیں منافع سے دور کرتی ہے، کیونکہ ایک گھڑی بھی اگر ہم ذکر میں گزاریں تو وہاں پر جنت میں ہمیں کافی بڑے بڑے درجے ملتے ہیں۔ اللہ جل شانہ ہم سب مسلمانوں کو جنت کے اعلیٰ درجے نصیب کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔